پاکستان کے مطالبے پر اقوام متحدہ نے سویڈن واقعے پر رواں ہفتے ہنگامی اجلاس بلا لیا۔ تفصیلات کے مطابق اقوام متحدہ نے بھی سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کی مذموم کوششوں پر اقدام اٹھاتے ہوئے رواں ہفتے ہنگامی اجلاس طلب کر لیا۔ اقوام متحدہ کی کونسل برائے انسانی حقوق کی جاری اجلاس کا ایجنڈا تبدیل کر کے سویڈن واقعے پر بحث کی جائے۔ واضح رہے کہ پاکستان نے اقوام متحدہ سے قرآن پاک کی بے حرمتی اور فوری اقدامات کا مطالبہ کیا تھا۔ اقوام متحدہ کا اجلاس 14 جولائی تک جاری رہے گا۔ وزیراعظم کا 7 جولائی کو یوم تقدس قرآن پاک منانے کا فیصلہ۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ہونے والے اجلاس میں یوم تقدس قرآن مجید منانے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ جمعے کو سویڈن واقعے کے خلاف ملک گیر احتجاج ہوگا۔ شہباز شریف نے تمام جماعتوں کو اور عوام کو احتجاج میں شرکت کی اپیل کر دی۔ وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان خالد خورشید نااہل قرار۔ خالد خورشید کے خلاف رکن گلگت بلتستان اسمبلی غلام شہزاد آغا نے کیس دائر کر رکھا تھا، جس کی سماعت چیف جسٹس کے 3 ممبر ججز پر مشتمل بینچ نے کی۔ روزانہ کی بنیاد پر سماعت کی گئی اور آج وزیر اعلیٰ کو نااہل قرار دیے جانے کا فیصلہ سنایا۔ پی ٹی آئی نے راجہ اعظم کو گلگت بلتستان کا نیا وزیر اعلیٰ نامزد کر دیا۔ پاکستان تحریک انصاف کی پارلیمانی پارٹی نے وزیر اعلیٰ گلگت بلتستان کے لیے راجہ اعظم کا نام تجویز کر دیا۔ ترجمان پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ جی بی کی وزارت اعلیٰ کے لیے راجہ اعظم متفقہ طور پر پی ٹی آئی کے امیدوار نامزد ہوئے ہیں اور چیئرمین پی ٹی آئی نے بھی ان کو نامزدگی کی منظوری دے دی۔ اپنے وطن کا اور فوج کا ہمیشہ دفاع کیا، اپنی بے گناہی ثابت کریں گے، شاہ محمود قریشی۔ تحریک انصاف کے رہنما شاہ محمود قریشی نے کہا کہ بطور وزیر خارجہ پوری دنیا میں اپنے وطن کا دفاع کیا، میں اپنی افواج کا بھی ہمیشہ دفاع کروں گا، 9 مئی کے حوالے سے اپنی بے گناہی ثابت کریں گے۔ نواز شریف پر قتل کے سنگین الزامات لگانے والے تسنیم حیدر تفتیش کے لیے طلب۔ کاؤنٹر ٹیررزم پولیس کے افسران رواں ماہ کے وسط میں تسنیم شاہ کے انٹرویوز کریں گے۔ پولیس اس سے قبل بھی تسنیم حیدر سے انٹرویو کر چکی ہے۔ خیال رہے کہ تسنیم حیدر نے صحافی ارشد شریف کے قتل کا الزام نواز شریف، مریم نواز اور ناصر بٹ پر لگایا تھا۔ امریکی صدر کی سرکاری رہائش گاہ وائٹ ہاؤس سے کوکین برآمد۔ امریکی صدر کی سرکاری رہائش گاہ وائٹ ہاؤس سے کوکین برآمد ہوئی۔ وائٹ ہاؤس میں کوکین کو استعمال کون کر رہا ہے، اسی حوالے سے معلومات کے لیے تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ کوکین برآمد ہونے کے موقع پر صدر بائیڈن اور ان کا شکار بیٹا ہنٹر بائیڈن کیمپ ڈیوڈ نے بھی یہ کہا کہ کوکین برآمد ہونے پر وائٹ ہاؤس خالی کروا لیا گیا۔ شنگھائی تعاون تنظیم کا ورچوئل اجلاس۔ وزیراعظم شہباز شریف نے بھارتی ہم منصب مودی کو آئینہ دکھا دیا۔ وزیراعظم شہباز شریف نے شنگھائی تعاون تنظیم کے ورچوئل اجلاس میں بھارتی ہم منصب مودی کو آئینہ دکھایا اور کہا کہ سیاسی ایجنڈے کے لیے مذہبی اقلیتوں کو نشانہ نہ بنایا جائے۔ عالمی برادری کو مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر بھرپور آواز اٹھانا ہوگی۔ پنجاب پولیس 10 سال سے روپوش 3 افراد کے قتل کو اٹلی سے پاکستان لے آئی۔ ترجمان پنجاب پولیس نے بتایا کہ ملزم ارشد نے 2013 میں گجرانوالہ پولیس کی زیر حراست اپنے مخالفین شہاب الدین کو قتل اور 2 پولیس اہلکاروں پر فائرنگ کر کے شہید کیا تھا۔ واردات کے بعد ملزم 10 سال سے روپوش تھا۔ راولپنڈی ٹریفک حادثہ، 5 افراد زخمی۔ راولپنڈی میں پشاور روڈ رومی پارک کے قریب ٹریفک حادثہ پیش آیا۔ حادثے میں 5 افراد زخمی جبکہ 2 کی حالت تفتیشناک ہے۔ تیز رفتاری کے باعث گاڑی فٹ پاتھ سے ٹکرانے کے بعد موٹر سائیکل سے ٹکرا گئی۔ حادثے میں 5 افراد زخمی ہو گئے۔ زخمیوں میں 2 کی حالت تفتیشناک بتائی جا رہی ہے۔ زخمیوں کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔
کیپٹن کرنل شیر خان کا 24واں یوم شہادت، عسکری قیادت کا خراج عقیدت۔ کیپٹن کرنل شیر خان شہید کے 24واں یوم شہادت کے موقع پر افواج پاکستان چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی سروسز چیف کی جانب سے خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ ان کی شاندار قائدانہ صلاحیتیں اور بے مثال بہادری مادر وطن کے دفاع کو ہر قیمت یقینی بنانے میں ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ کارگل جنگ کے ہیرو کیپٹن کرنل شیر خان نے کٹھن حالات کے باوجود اپنے خون سے وطن کا دفاع کیا اور ثابت قدمی اور حب الوطنی کی لازوال تاریخ رقم کی۔ پرویز مشرف کے ہم شکل فنکار وسیم انصاری انتقال کر گئے۔ سابق صدر پرویز مشرف کی پیروڈی سے شہرت حاصل کرنے والے فنکار وسیم انصاری انتقال کر گئے۔ وسیم انصاری کے بیٹے شان کا کہنا ہے کہ ان کے والد شوگر اور بلڈ پریشر کے مریض ہیں جو یوٹیلیٹی بلز بھروانے کے لیے گئے اور اچانک گر گئے۔ انہیں فوری طور پر قریبی ہسپتال لے جایا گیا جہاں وہ جابر نہ لا سکے۔ کاشان کے مطابق ان کے والد کی نماز جنازہ گلستان جوہر میں ادا کی جائے گی اور مریم مسجد نعمان گریٹ سٹی میں نماز مغرب کے بعد ادا کی گئی اور بعد ازاں مقامی قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا۔ دبئی میں کچرے سے چھٹکارا پانے کا جدید طریقہ دریافت۔ رپورٹ کے مطابق دبئی میں کچرے سے توانائی پیدا کرنے کے سب سے بڑے پاور پلانٹ کا افتتاح دبئی کے ولی عہد شہزادہ شیخ حمدان بن محمد نے کر دیا۔ شیخ حمدان بن محمد نے کہا کہ منصوبہ 1 گھنٹے سے 220 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ قبل جدید توانائی 1,35,000 رہائشی یونٹس کو بجلی فراہم کر سکتی ہے۔ وزیراعظم کی امریکی صدر اور عوام کو یوم آزادی کے موقع پر مبارکباد۔ وزیراعظم کی جانب سے ٹویٹ کے ذریعے امریکہ کو مبارکباد پیش کی گئی۔ شہباز شریف کا کہنا ہے کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ تعلقات کی قدر کرتا ہے۔ گزشتہ 75 سالوں کے دوران ہمارے دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط ہوئے۔ طالبان نے بیوٹی پارلرز کے لائسنس منسوخ کر دیے۔ محکمہ اخلاقیات کے ترجمان محمد عاقف کا کہنا ہے کہ طالبان رہنماؤں کی زبانی احکامات پر پابندی عائد کی گئی۔ اس سے پہلے طالبان جنگجوؤں نے بیوٹی پارلرز کے باہر خواتین ماڈلز کے پوسٹر پر سپرے کر دیا تھا۔ واضح رہے کہ طالبان کی واپسی کے بعد بیشتر بیوٹی پارلرز خفیہ طور پر کام کر رہے تھے۔ کابل اور تمام صوبوں میں موجود بیوٹی پارلرز کا اپنا کام سمیٹنے کے لیے 1 مہینے کا وقت دیا گیا۔ 1 مہینے میں بیوٹی پارلرز بند کر دیے جائیں گے۔ پیٹرولیم مصنوعات کے 2 جہاز UAE اور 1 آذربائیجان سے خریدیں گے مصدق ملک۔ وزیر مملکت برائے پیٹرولیم مصدق ملک نے کہا کہ پیٹرولیم مصنوعات کے 2 جہاز UAE سے گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ بنیادوں پر خریدیں گے جبکہ پیٹرولیم مصنوعات کا 1 جہاز آذربائیجان سے خریدیں گے۔ وزیر مملکت نے کہا کہ IMF سے ہمیں 9 ماہ کے لیے ریلیف ملا لیکن IMF معاہدے کے بعد معیشت بحالی کے لیے مزید اقدامات کرنا ہوں گے جبکہ آنے والی حکومت کو IMF معاہدے سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ امریکہ میں فائرنگ کے واقعات کا سلسلہ رک نہ سکا، مزید 10 افراد ہلاک، 40 زخمی۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 2 امریکی شہر میں فائرنگ کے واقعات پیش آئے اور 5 افراد ہلاک جبکہ 2 زخمی ہو گئے۔ ٹیکساس کے شہر فورٹ ورتھ میں فائرنگ سے 3 افراد ہلاک، 8 زخمی ہو گئے۔ امریکی میڈیا رپورٹس کے مطابق مختلف امریکی ریاستوں میں مائس شوٹنگ کے واقعات سے تیزی سے رہنما ہو رہے ہیں جس میں انسانی جانیں تلف ہو رہی ہیں۔ اسرائیل کی ریاستی دہشت گردی پر برطانوی وزیر اعظم خاموش نہ رہ سکے۔ برطانوی وزیر اعظم رشی سناک نے یہودی آبادی کا غیر قانونی اور امن کی راہ میں رکاوٹ قرار دے دیا۔ اسرائیلی افواج کی جانب سے برسوں میں سب سے بڑے آپریشن پر رد عمل میں برطانوی وزیر اعظم رشی سناک نے منگل کو اسرائیل پر زور دیا کہ وہ فلسطینی شہریوں کی حفاظت کریں۔
شہریوں کو یونان بھیجنے والے انسانی اسمگلر نے بلال شاہد کے ساتھ کیا کیا؟ انسانی اسمگلر کا ایک بھیانک روپ سامنے آ گیا۔ پنجاب پولیس نے FIA کی ایک مشترکہ کارروائی میں محمد سعید نامی اسمگلر کو گرفتار کیا، جس نے ایک شہری بلال شاہد کو یونان بھیج کر بے رحمی سے لوٹا۔ پولیس حکام نے انکشاف کیا کہ ملزم شہریوں کو یونان میں ملازمت کا جھانسا دے کر اسے تاوان وصول کرتے تھے۔ سعید اور ظفر نے مدعی بلال سے 7 لاکھ روپے یونان بھجوانے کے لیے وصول کیے تھے۔ ممالک نے قطر میں ایئر کنڈیشنر جاگنگ ٹریک عوام کے لیے کھولنے کا اعلان کر دیا۔ اس جاگنگ ٹریکس کے ساتھ ایک پبلک پارک بھی ہوگا۔ صبح سویرے پنجاب کے کئی شہروں میں بارش سے گرما گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ تفصیلات کے مطابق پنجاب کے شہروں میں لاہور، گجرات، حافظ آباد، منڈی بہاؤالدین، فیصل آباد میں رم جم برسات سے گرمی کا زور ٹوٹنے لگا۔ شیخوپورہ میں بارش کے ساتھ ہی منعقد فیڈر ٹرپ کر گئے اور کئی مقامات پر بجلی کی فراہمی معطل ہو گئی۔ نجم سیٹھی نے اوورسیز کوچز کو رکھ کر غلطی کی۔ سابق کرکٹر سرفراز نواز نے کہا کہ نجم سیٹھی نے اوورسیز کوچز کو رکھ کر غلطی کی۔ انہوں نے کرکٹ کے فیصلے سیاسی طور پر کیے۔